وہ جس بلڈنگ میں موجود ہے وہ آپ نے کہیں جو ہے وہ مسجد عائشہ یا اس مقام پر جا کے احرام نہیں باندھنا. جس مسجد میں موجود جہاں جس بلڈنگ میں موجود ہے وہیں سے آپ نے احرام باندھنا ہے اور معلم کی بسوں میں بیٹھنے جائیں گے. 8 ذی الحجہ کی شام کو جو ہے وہ معلم کی بسیں جو ہے پورا مکہ تقریباً وہ بھر جاتا ہے. وہ مکہ سے لے کر پھر وہ آپ کو منی پہنچائیں گے. منی سے پھر عرفات، عرفات سے پھر مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے آپ نے رات گزار کے پھر آپ نے آنا ہے منی کی طرف. بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے، اس کو کنکریاں مارنی ہے. پھر آپ نے منی کی طرف آ جانا ہے، وہاں قربانی کرنی ہے، ٹینٹ کروانی ہے مرد حضرات نے اور خواتین نے تقسیر کروانی ہے. اس کے بعد تو آپ و زیارت کی طرف آنا ہے مکہ، مکہ سے پھر منی سے پھر مکہ. یعنی کہ یہ ایسی تھوڑی سی مشقت ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے گی. اس مشقت کو آسان بنانے کے لیے ہی، مناسک حج سکھانے کے لیے ہی وزارت نے یہ تربیتی پروگرام جو ہے منعقد کیا ہے تاکہ آپ اپنے شہر میں ہی آسانی کے ساتھ مناسک حج اچھے انداز سے سیکھ سکیں اور پاکستان کے بہترین حاجی بن کر واپس وہاں سے لوٹیں اور اللہ آپ کے حج کو حج مبرور فرمائے. اصل میں تو باتیں بے شمار ہیں، میں اس کو طویل میں نہیں جانا چاہتا اور بڑا، لیکن اب میں مزید پروگرام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ساتھ ساتھ جیسے جیسے کوئی بات انتہائی ضروری ہوگی تو پھر میں اس کو ایڈ کرتا رہوں گا. تو پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میرے ساتھ موجود ہیں الحاج ماسٹر ٹرینر ہیں. کئی سالوں سے میرے ساتھ ماشاءاللہ اکاڑا ساہیوال یہ باغپتن شریف تشریف لاتے ہیں. ماسٹر ٹرینر عبدالحمید، پروفیسر عبدالحمید قریشی صاحب الحاج ہیں ماشاءاللہ. کئی سالوں سے میرے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور یہ انتظامی امور بیان فرماتے ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور انتظامی امور بیان فرمائیں. ابھی یہ تھوڑی سی میرے خیال میں کچھ سامان آپ کو بتانے کے لیے نکال رہے تھے، تب تک میں تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں. وہاں الحمدللہ 2015 میں ریسنٹلی میری وہاں ڈیوٹی تھی مکہ میں. لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیکشن میں تھی گمشدگی و بازیابی بھی. وہاں ہمارے حاجی صاحبان کے بیگ گم ہو جاتے ہیں. کسی کا بیگ گم ہوا تو اس کے کپڑے پہننے والے اس میں تھے، احرام اس نے باندھا، اب رو رہا ہے، باہر بیٹھا ہوا اس کا بیگ گم ہے، مل ہی نہیں رہا. اب وجہ یہ ہے کہ حاجی صاحب نے اپنے بیگ کے اوپر کوئی نام نہیں لکھا، کسی قسم کا نام نہیں لکھا، بیگ بالکل کوڑا، اندر بھی کوئی چیز نہیں اس نے چھوڑی. اب وہ روزانہ ہمارے پاس وہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیکشن کے کاؤنٹر پہ آتا اور دعائی دیتا کہ میرا یہ نام ہے اور میرا اس طرح بیگ گم ہو گیا، میں نے مسلسل احرام باندھا ہوا، تو خدا رہا وہ میرا بیگ مجھے ڈھونڈوا کے دے. تو پھر ہماری تو ظاہر اس کاؤنٹر پہ کوشش ہوتی ہے کہ حاجی کی تکلیف کا ازالہ کروانا فوری طور پہ. تو پھر بعد میں اس کا وہ بیگ وغیرہ بڑی مشکل سے کئی دنوں کے بعد ملا، لیکن اس نے پھر میں نے دیکھ رہا تھا کہ مسلسل کئی دن احرام باندھے رکھا، جبکہ وہ یہاں سے احرام باندھ کے آپ جاتے ہیں، جو آخر کی فلائٹیں ہوتی ہیں وہ تقریباً مکہ جاتی ہیں. مکہ پہلے آپ نے جانا ہے، عمرہ ادا کرنا ہے، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی حالت سے باہر آ جائیں گے، پاکستانی لباس آپ نے پہن لینا ہے. لیکن شروع کی جو فلائٹیں ہیں اس میں وہ مدینہ کی ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہے آپ نے پاکستانی لباس ہی پہن کے وہاں مدینہ شریف تشریف لے جانا ہے. تو اس میں یہ آپ نے کہنے کا مقصد ہے کہ جو بیگ بڑا جو سامان والا آپ نے ساتھ رکھنا ہے اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. سب سے پہلا آپ کو اس پہ اپنا نام لکھیں، اس کے بعد حج درخواست نمبر آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے اپنا آپ کا گروپ کون سا ہے، کس گروپ میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، کس عمارت ہے، کون سی بلڈنگ ہے، کس بلڈنگ میں آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. عزیزیہ کی وہ بلڈنگ ہے، وہاں بسز وغیرہ موجود ہوتی ہیں، بہترین بلڈنگ ہے، 24 گھنٹے وہاں آپ کی جو ہے بسیں آپ کی خدمت پر معمور ہوتی ہیں، جو وہاں سے آپ کو مکہ جو ہے عبادت کے لیے لے آتی ہیں. جی میرے خیال میں آپ پروفیسر حمید صاحب بالکل تیاری میں، اب میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور نظامی امور بیان کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عازمین حج، آج کی تربیت کا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ پہلا حصہ انتظامی امور، جس میں آپ کو بتانا ہے کہ کون سے کاغذات لے کے جانے ہیں، کون سی دوائیاں لے کے جانی ہیں اور کون سی چیزیں لے کے جانی ہیں، کون سی چیزیں لے جانا منع ہے، یہ انتظامی امور ہے۔ دوسرا حصہ ہے مناسک حج کا، جیسے ابھی چند صاحب نے بتایا، اس میں عمرہ کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، تو طریقہ اور احرام باندھنے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے زیارت مدینہ، سفر مدینہ کہہ لیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کہہ لیں۔ اس پروگرام کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے میں گزارش کرتا ہوں یعنی انتظامی امور میں یہ آتا ہے کہ سفر حج کی تیاری کیسے ہے۔ فلسفہ حج کیا ہے؟ حج کا نام ہی اللہ کے گھر کا ارادہ ہے، اور شریعت میں ہم کہتے ہیں کہ مخصوص ارکان کی ادائیگی مخصوص جگہ پہ کرنے کا نام حج ہے، کہ جو ارکان ہیں ان کی ادائیگی کے لیے بھی مخصوص مقامات ہیں۔ حج نام ہے 3، 4، 5 اور 9 کا۔ 3، 4، 5، 9 کا نام حج ہے۔ 3 کیا ہے؟ 3 حج کے فرض ہے۔ 4 کیا ہے؟ 4 مقامات پہ ہوتا ہے۔ 5 دنوں میں ہوتا ہے۔ 6 واجب ہیں۔ 9 سنتیں ہیں۔ تفصیل آپ کو مولانا بتائیں گے اس کی۔ تو حج سے تو اقرار عقیدت ہوتی ہے، اسوہ رسول اللہ کی پیروی ہوتی ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ہوتی ہے، فرض کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے، اس کی ہم ادائیگی کے لیے آج تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے 2 طرح کی تیاری ہے۔ ایک تو ہے روحانی تیاری۔ روحانی تیاری میں آپ نے دعائیں سیکھنی ہیں، نمازیں سیکھنی ہیں، اللہ سے معافی مانگنی ہے، لوگوں سے معافی مانگنی ہے، اہل و اقارب سے، رشتہ داروں سے جن سے ناراضگی ہے، ان سے اپنا دل صاف کر کے جانا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ اس نے میرے ساتھ قطع تعلقی کی تھی، اس نے میرے ساتھ بولنا چھوڑا تھا، میرا کوئی قصور نہیں ہو۔ تو ایسا میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے حج قبول کرانا ہے، پیسے آپ نے خرچ کیے ہیں، اس کا کچھ نہیں جانا۔ اس لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے روح کو معاف کر دے رہے ہیں، لیکن بندوں کے نہیں کرنے۔ بندوں کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں سے معافی مانگ کے آئیں، حقوق العباد کی ادائیگی کریں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں کوئی کمی پیشی ہے اس کو کوشش کریں، دور کریں، اور خلوص دل سے نیت کریں، معافی مانگیں اللہ سے۔ یہ ہے روحانی تیاری، مختصر سی میں بتا رہا ہوں۔ جسمانی تیاری کیا ہے کہ اس میں آپ نے اپنے ڈاکٹر سے میڈیکل چیک اپ کروانا ہے، بلڈ گروپ وہ ٹیسٹ کروا لینا ہے، کوئی ضرورت پڑے گی، کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج شروع کر دیں ابھی سے۔ موٹاپا ہے تو اس کو کور کریں، کیونکہ آپ نے پیدل چلنا ہے وہاں۔ اور اپنا موٹاپا اگر ہے اس کو کور کرنا ہے تاکہ آپ پیدل چل سکیں۔ 7 کلومیٹر کم از کم آپ نے پیدل چلنا ہوگا۔ جب طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، 7 کلومیٹر کم از کم سفر بنے گا۔ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو اوپر جگہ ملتی ہے برآمدوں میں، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ممکن ہے آپ کو جگہ قریب مل جائے بیت اللہ شریف کے، پھر تو سفر کم بن جاتا ہے، لیکن ان دونوں رش ہوگا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اس کو کیسے کور کرنا ہے؟ اس کو آپ نے روزانہ صبح سیر کرنی ہے، پیدل چلنا ہے، ہوائی چپل پہن کر۔ ہوائی چپل اس لیے کہ احرام میں آپ نے ہوائی چپل پہنی ہوگی، تو جب پہلی دفعہ ہم پہنتے ہیں تو پھر زخمی ہوتی ہے،
اور उलट भी कर देती है अंगूठे, कभी पहनी नहीं होती। अगर तो पहनते रहते हैं फिर तो ठीक है, वरना हवाई चप्पल पहन के उसकी रिहर्सल कर लें। और एक दिन 1 किलोमीटर चलें, फिर 2 चलें, इस तरह करते करते 7 किलोमीटर आप की प्रैक्टिस कर लें। इस तरह अगर मोटापा है तो उसको भी दूर करें ताकि आपको चलने में आसानी होगी। ये तो है आपकी जिस्मानी तैयारी। मेडिकल मैंने आपको बता दिया, उसका ब्लड ग्रुप आपने कार्ड लेके अपने पास रखना है, ये कागजात में ये भी चीज़ शामिल है। बाकी ये चीज़ें जहाँ से आपको मिलें वहाँ से सीखें, ज़रूरी नहीं कि यहीं से आप ये मुकम्मल कर लेंगे। बहुत सी बातें रह सकती हैं, यही आपके इलाके में मोहल्ले में प्रोग्राम होता है और वहाँ पे भी जाएँ, वहाँ से सीखें, अपने उलमा से सीखें। जितना बार बार आप सीखेंगे आप याद रखेंगे। फिर हम वापस आते हैं तो कहते हैं अच्छा हाँ वो भी काम करना था, मैंने किया ही नहीं। ये तवाफ़ ज़ियारत में मैंने वो तो इस्लाम के दौरान हजरत असवद का गोसा मैं तो नहीं ले सका, तो नहीं क्या हो गया। तो ये चीज़ें सीखनी है कि अगर नहीं लिया तो क्या हुआ। मुझे मौलाना ने बताया कि मैं कुछ भी नहीं होता, वो वैसे ही है कि इसको धक्का दे के नहीं इस्लाम का अपने करना, गोसा लेना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे रखी हुई है, अगर मौका मिलता है तो आप गोसा ले लें, वरना छड़ी लगा के उसको भी चूमा है, हाथ लगा के हाथों को भी चूमा है, और आखिरी ये है कि दूर से इशारा किया है करके आपने हाथ चूम लेना है। इतना दूर से भी फरमाया ना, इसमें परेशानी की बात कोई नहीं, मैंने एक मिसाल दिया। तो ये सीखना है, जहाँ तक हो सके सीखना है। हम कहते हैं ना आज मुश्किल तरीन इबादत है, तो ये मुश्किल हमें इसलिए लग रहा है, एक तो ये है कि तमाम इबादतें अरकान इस्लाम की अदायगी हज में हो जाती है, मैं तफसील में नहीं जाता। और दूसरा ये है कि अगर हम सीख के जाएंगे फिर हमें मुश्किल नहीं लगता, हमें पता होगा कि ये कैसे करना है। इस वक्त हमने कैंकरिंग मारनी है, इस वक्त हमने तवाफ़ करने जाना है, ख़वातीन ने इस वक्त जाना है, जब रश नहीं होगा तो ख़वातीन के लिए मौका अच्छा है। ये बातें इसलिए यहाँ पे बताई जाती हैं। अगर ये आप सीख कर जाएंगे तो फिर मुश्किल नहीं होगा, इसलिए परेशान नहीं होना। अल्लाह का जिक्र करते रहना है, अल्लाह का शुक्र करना है कि आपको अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाह आपका मेज़बान है। हम किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं तो वो कोई चाय पिलाता है, कोई खाना खिलाता है, अपनी हैसियत के मुताबिक मेहमान नवाजी करता है। मेज़बान की अपनी हैसियत होती है, लेकिन आपका मेज़बान तो खालिक कायनात है, अल्लाह ताला है। ऐसा क्यों परेशान हो रहे हैं? उसने अपनी हैसियत के मुताबिक ही आपकी मेज़बानी करनी है। अगर कहीं मुश्किल है तो उसी की तरफ से है, अगर हल करना है या उसको आसान करना है तो उसी ने, अल्लाह नहीं करना, बंदों के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जाके हम बात कर पाकिस्तान गवर्नमेंट को पूछते हैं ये इंतजाम क्या हैं, वहाँ सारे सऊदी गवर्नमेंट के इंतजाम होते हैं, पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं होता। वहाँ पे जो है आपके को मुअल्लिम हैं, वहाँ पे जो आपके ग्रुप लीडर होंगे, वहाँ पे जो बिल्डिंगों में काम करने वाले होंगे, ये उनका काम होता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट से आज मिशन, मेडिकल मिशन वो भेजती है, यहाँ से हाजी स्टाफ जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, वो आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। उनसे किसी को कभी आज तक कोई शिकायत भी नहीं आई। डॉक्टर डिस्पेंसरी में होंगे, मेडिकल अस्पताल में होंगे, हर बंदा अपनी अपना काम कर रहा होता है। जैसे खालिद हुसैन साहब ने बताया, ये शोभा गुलशदगी में ड्यूटी देते रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी पूरी करते रहते हैं, ड्यूटी में बैठे होते हैं, ये पाकिस्तानी लोग जाते हैं खुदा। तो इसलिए ये परेशान नहीं होना, सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल रखनी है, अल्लाह पे तवक्कल रखनी है। हज ज़बान इस पर मैंने दोबारा इसलिए दोहराया है कि मैंने पहले अर्ज़ किया ये मसाइल अल्लाह ने ही हल करने हैं। अगर ये तवक्कल करके जाएंगे कोई मुश्किल नहीं होगी। मेरी वालदा साहबा अल्लाह की रहमत करे, जब बहरी जहाज़ में जाते थे उस वक्त हज में गई थी। उस वक्त मैंने 1500 की दवाइयाँ लेके दी थी उनको, डॉक्टर ने लिख के दी। तो ट्रेन पे हमने बिठाया ना, तो मैं कराची छोड़ने गया उनको, 10वीं में पढ़ता था उस वक्त। तो ये मेरे सामने की बात है, वो लिफाफा उन्होंने गाड़ी में बैठे हुए शीशे में से नीचे फेंक दिया। कहते अल्लाह के घर जा रहे हैं, वहाँ भी दवाइयाँ लेके जानी है, जमजम पियोगी ठीक हो जाओ। तो ये इत्तेकाद की बात है। अल्लाह का शुक्र है हज करके आ गई, दूसरी बार दवाई जहाज भी गई, फिर भी हज करके आ गई, ठीक है। तो बात यह है कि हमें यकीन के साथ अल्लाह पर तवक्कुल रखनी चाहिए। अब मैं आता हूँ कि हमने कागजात कौन से लेकर जाने हैं। पहली बात होती है कागजात। हमने बायोमेट्रिक करवा के पासपोर्ट बैंक में जमा करवा दिए हैं। ये हमें मिलेंगे 2 दिन पहले हाजी कैंप से।
बायोमेट्रिक काम ख़त्म हो गया है। पिछले साल اس کے دوران میں دوبارہ سے پاسپورٹ دیے تھے پھر کرایا گیا تھا. اس کو بڑا آسان کر دیا گورنمنٹ نے اپنے موبائل سے، اور بینکوں میں بھی یہ سہولت تھی. یہ کام ختم ہو گیا آپ کا. جن کے نہیں ہو سکے ان کے لیے بھی آپشن رکھی ہوئی ہیں. 2-3 باتیں ہیں، کسی انگلی ٹھیک نہیں ہے، انگوٹھا ٹھیک نہیں ہے، ہاتھ خراب ہے، یہ وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر سے کروا کے وہ دے سکتے ہیں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے. 21 تاریخ کو پہلی فلائٹ جائے گی. 19 سے حاجی کیمپ اوپن ہوگا. ویسے تو ابھی اوپن ہی ہے لیکن فلائٹ کے لیے. اور اس سے 10 دن پہلے ٹیکے لگنا شروع ہو جائیں گے. میڈیا میں آ جائے گا، آپ کو اطلاع آ جائے گی. 10 دن پہلے گردن توڑ بخار کا ٹیکہ اور پولیو قطرے آپ نے پینے ہیں. وہ اپنی فلائٹ سے پہلے جانا ہے. یہ نہیں کہ آپ 19 سے پہلے آ جائیں. آپ کو اطلاع آئے گی. فلائٹ شروع جو آپ کا ہوگا، جو فلائٹ آپ کی تاریخ ہے اس کے حساب سے آپ 10 دن پہلے آ جائیں، 8 دن پہلے آ جائیں. کچھ ایسا ہماری اطلاع نہیں ملی، لیٹ ہو گئے، نہیں جا سکے، کون لاہور جائے، نہیں بھی لگاتے. 2 دن پہلے جب ٹکٹ پاسپورٹ لینے آئیں گے، جی دوسرے لگوا لیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا رسک ہے. یہ ٹیکہ لگنے سے بخار ہوتا ہے. سب کو نہیں، کس کو ہو سکتا ہے. تو بخار ہو لے یہی بھی اس لیے پہلے لگایا جاتا ہے کہ 2-3 دن بخار ہو لے تو کام ختم ہو جائے. اس لیے 10 دن پہلے ٹیکہ آپ نے لگوانا ہے. اس کے لیے پیلا کارڈ آپ کو ڈاکٹر دے گا. اگر نہیں بھی دیتا، بھول گیا تو یہ اس کو لینا ہے. یہ ہے اس طرح کا پیلا سا کارڈ، یہ آپ کو ڈاکٹر دے گا جب ٹیکہ لگا لے گا اور پولیو قطرے پلائے گا. ایک آپ نے ویکسینیشن پہلے کروا لی ہے گورنمنٹ کی منظور شدہ لیبارٹریوں سے، آپ کروا چکے ہوں گے. 2 ڈوز لگوانی تھی. اس میں اگر 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے تو پھر بوسٹر ڈوز بھی لگوانی ہے، نہیں تو 2 ہی کافی ہوں گے. وہ کارڈ اپنے پاس رکھیں. پھر اس کے علاوہ آپ نے 72 گھنٹے پہلے آ کے PCR ٹیسٹ کروانا ہے. PCR ٹیسٹ یہ حاجی کیمپ میں لیبارٹریاں موجود ہوں گی. ان کی برانچ یہاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن 72 گھنٹے پہلے کروانا ہے. یہاں سے آپ کروا کے جائیں گے فائدہ نہیں. 2 دن پہلے آپ نے حاجی کیمپ جب آنا ہے اسی دن وہاں پہ وہ ٹیسٹ کروائیں گے. اچھا، اس کا سوال پوچھتے ہیں حاجی فری ہے کہ پیسے؟ پچھلے سال 4000 روپیہ تھا، 4000 روپیہ ان کی فیس تھی، وہ دینی ہوگی. اس دفعہ کیا یہ ابھی تک مجھے نہیں پتا. وہ ٹیکہ لگوا کے، ٹیسٹ کروا کے، یہ سارے کاغذات آپ کے پاس ہونے چاہیے. کرونا ویکسین 72 گھنٹے پہلے والا PCR ٹیسٹ، یہ پیلا کارڈ، 2 تصویریں بیک نیلی ہو، 2x3 سینٹی میٹر سائز، یہ 2 تصویریں اپنے پاس ہوں، اور بلڈ گروپ کا کارڈ آپ کے پاس ہو. اس کے علاوہ اچھا موبائل، اچھا سمارٹ موبائل. پہلے منع ہوتا تھا کہ لے کے جانا، اب الاؤ کیا ہے کہ اس لیے کہ آپ کو وہاں پہ دوبارہ اگر ریاض الجنہ میں جانا ہے، دوبارہ عمرہ کرنا ہے، آن لائن پرمیشن لینی ہوگی. بایو میٹرک سعودی ویزا بایو ایپ جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے. وہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سی ہے. جاتے ہی آپ نے سم اور نیٹ کا پیکج خرید لینا ہے تو وہ آپ وہاں پہ فنکشنل ہو جائے گی. اس کے بعد آتا ہے فلائٹ شیڈول. یہ میں نے عرض کیا ابھی آپ کو تھوڑے دنوں تک اطلاع آ جائے گی. یہ جس کے اوپر آپ کی فلائٹ نمبر تاریخ لکھی ہوگی روانگی کی، وہ فلائٹ شیڈول آپ کو آئے گا. اطلاع پہلے آتی تھی، یہ کارڈ اس طرح کا آیا کرتا تھا نیلا سا. یہ جب الیکٹرانک دور آ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، تو اب آپ کو یہ موبائل پہ، نیٹ پہ اطلاع آ جائے گی، میڈیا پہ آ جائے گی. تو اس سے آپ نے پرنٹ نکال لینا ہے. نیٹ سے پرنٹ کاغذ کو نکال کے وہ اپنے پاس رکھنا ہے. اس کی 2-3 کاپیاں کروا لینی ہیں. وہ آپ نے لے کے حاجی کیمپ جانا ہوگا. اسی حساب سے 10 دن پہلے ٹیکہ لگوانے اور 2 دن پہلے پاسپورٹ ٹکٹ لینے کے لیے. اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں لے کے جانی ہیں حاجی کیمپ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو کاغذات میں بات ہے وہ میں ابھی سے بتا دوں ساری. وہاں جا کے ضرورت پڑے گی آپ کو. قربانی کا کوپن حاجی عام طور پہ پوچھتے ہیں. پہلے آپ نے پیسے جمع کرائے ہوتے تھے تو آپ کو قربانی کا کوپن وہاں ملتا تھا. اس دفعہ آپ کے پیسوں میں قربانی کے پیسے شامل نہیں ہیں. 800 سے 1000 ریال تک آپ نے قربانی کے لیے ساتھ لے کے جانا ہے. کیونکہ آپ جتنے کی بھی کرنا چاہیں، 800 کی لے لیں، 900 کی لے لیں، 1000 کی لے لیں.
تو وہ بھی حساب الگ سے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ 2500 ریال ہر حاجی کے پاس ہونے چاہیے۔ 2500 ریال کم از کم اور 6000 ریال زیادہ سے زیادہ آپ لے جا سکتے ہیں۔ یہ کہاں پہ کام آئیں گے؟ وہ کہیں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، آپ کو کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی پیسے گم ہو سکتے ہیں، کہیں آپ نے اور کھانا اپنی مرضی سے کھانا ہوگا، چائے پینی ہے، کھجوریں لے کے آنی ہیں، کچھ چیزیں وہاں سے لے کے آنی ہوگی اس کے استعمال کے لیے۔ سب سے اہم بات ہے کہ طواف زیارت آپ نے خود کرنا ہے، اس کے لیے کرایہ آپ نے خود دے کے آنا ہے۔ اس کے لیے وہاں پہ ان دنوں 100 ریال مانگتے ہیں۔ میدان عرفات سے جب آنا ہے نا مزدلفہ کو، 7 کلومیٹر کا سفر ہے، یا آپ نے مینا سے آپ کو بس نہیں ملی تو میدان عرفات جانا ہے، وہ بھی 13 کلومیٹر کا سفر ہے۔ پیدل چلنے میں ویسے اچھا ہے کہ جوان ہیں پیدل جا سکتے ہیں، ہم بھی پیدل جاتے رہے ہیں، تو لیکن جو نہیں جا سکتے ان کے لیے آپ کے محلب میں جو اسٹیشن کے قریب مکتب ہیں ان کو ٹرین کا ٹکٹ ملے گا، بلڈنگ میں وہاں پہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ جن کو نہ ملے اس کا مطلب ہے کہ ان کے مکتب دور ہیں، بس پہ ان کو لے جائے گا، ان کے ذریعے یہ بس ہوگی، وہ بس پہ آپ کو لے جائے گا۔ تو قربانی کا کوپن جو میں نے بتایا نا وہ نہیں ملے گا، یہ قربانی آپ نے خود کرنی ہے۔ اس کی تو اس کا کیسے کرنی ہے؟ حرم کے باہر وہاں پہ اسلامی بینک ہوں گے، بینک میں پیسے جمع کروا دیں، کوپن لے لیں، اور جو ٹائم وہ بتائیں اس حساب سے آپ نے احرام کھولنا ہوگا۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی بندہ آپ سے وہاں پیسے مانگے، بلڈنگوں میں آ جاتے ہیں، کمروں میں آتے ہیں کہ جی 800 ریال کا بکرا آ رہا ہے، میں آپ کو 600 ریال کا دے دیتا ہوں، اس کو پیسے نہیں دینے ایسا کسی بندے کو اس طرح وہاں پیسے نہیں دینے۔ آپ لالچ میں آ جائیں کہ سستا دے رہا ہے، سستا مل رہا ہے، وہ قربانی نہیں کرے گا، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے کسی ٹھنڈک بندے کو وہاں پیسے نہیں، بینک سب سے بہتر ہے اسلامی بینک میں جمع کرائیں اور کوپن آپ کے پاس ہوگا۔ اب وہ کرے نہ کرے ان کی اپنی ایمانداری ہے، لیکن ان کی ذمہ داری تو ہے نا۔ اس طرح جو بلڈنگوں پہ آتے ہیں ان کو نہیں دینے۔ دوسرا وہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں ایسے کہ یہ آؤ میں آپ کو لے جاتا ہوں، سستی ٹیکسی ہے، سستی گاڑی ہے، زیارتیں کروا دیتا ہوں۔ یہ بھی خیال رکھیں کسی انون بندے کو اس طرح اپنا بایو ڈیٹا دینا، اپنا کوڈ دینا، بینک نمبر دینا، یہ بھی منع ہے، کیونکہ راستے دکھانے کے بہانے اس طرح کوئی نہ کوئی چکر دے کر وہ لوٹ لیتے ہیں۔ اب وہ حال نہیں پہلے ہم سنتے تھے، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، ابھی میں کاغذات کا ذکر کر رہا ہوں، ان میں سے قربانی کا کوپن ہو گیا، ٹرین کا ٹکٹ ہو گیا، پھر آپ کے پاس معلم کا کارڈ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ پاسپورٹ یہ، اور یہ ٹکٹ، گلے والا کارڈ جو میں نے پہن رکھا ہے اس طرح کا کارڈ، اس کارڈ کا مطلب ہے کہ یہ پاسپورٹ کی کاپی ہے۔ آپ کا جو پاسپورٹ ہے یہ سارے اس میں درج ہے، اس میں آپ کا مکتب نمبر، بلڈنگ نمبر، کمرہ نمبر لکھا ہوگا۔ جو آپ کا کمرہ نمبر ہے، آپ کی اگر 7 خواتین ہیں تو ان کا 7 والا کمرہ ہوگا، دور نہیں ہوگا، کیونکہ الگ ہے، خواتین کے کمرے الگ ہیں، مردوں کے الگ ہیں، ہوں گے 7۔ تو یہ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ معلم کا نام کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس کے اوپر مکتب نمبر لکھا ہوا ہے، تو آپ بینک والوں کو بتائیں گے نا جہاں جائیں گے تو وہیں سے ان کا نام بھی آ جائے گا، نمبر بھی آ جائے گا۔ ویسے ضرورت نہیں ہے، جب آپ وہاں جائیں گے وہ آپ سے پاسپورٹ لے گا تو آپ کو اپنا کارڈ دے دے گا، اس میں اس کا نام نمبر لکھا ہوگا، وہ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اپنے ساتھیوں کے ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ گورنمنٹ کے وہاں کے جو دفاتر ہیں ان کے نمبر ہونے چاہیے افسروں کے، یہ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور اپنے پاکستان میں بھی اپنے رشتہ داروں کے نمبر ہر ایک کے پاس ہوں۔ بلڈنگ میں جب آپ جائیں گے بلڈنگ سے کارڈ لینا، ہر ایک کارڈ اپنا لینا، یہ نہیں کہ چلو بندے نے لے تو خاتون نہ لے، نہیں، سب اپنا اپنا ایک کارڈ وہاں سے لے لیں، وہ آپ کے پاس ہو۔ کہیں گم ہوگی تو آپ کسی کو دکھا دیں کہ یہ کارڈ ہے، میں نے یہاں پہ جانا ہے، تو معاونین آپ کو وہاں پہنچا دیں گے۔ اور آپ کے بس پہ کہیں بیٹھیں گے، بس کا نمبر یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ نمبر ہوں گے تو آپ گم نہیں ہو سکیں گے، یہ میری گارنٹی ہے۔ یہ تو تھے کاغذات۔ اب میں آتا ہوں کہ آپ نے دوائیاں کون سی لے کے جانی ہیں۔ دوائیاں ایسا ہم سنتے ہیں کہ دوائی لے کے جانی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی کانسٹانٹ، کوئی پیناڈال،
ایک دو پتے رکھنے ہیں، لے جانے ہیں، وہاں سے مل جائیں گے، وہاں ڈسپینسری ہیں، دوائیاں وہاں پہ آپ کی پہنچ چکی ہیں۔ پھر بھی لے جانا چاہتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے لکھوائیں، یا ہیلتھ بک پہ، ہم نے ہیلتھ بک میں سن رکھا ہے، یہ ہیلتھ بک ہے اس طرح کی، یہ 2 صفحے اس کے اندر ہے، اس سے ڈاکٹر سے اس پہ لکھوا لیں، حاجی کیمپ سے مل جائے گی، وہیں ڈاکٹر سے لکھوا لیں، دوائیاں لیں بازار سے، اور اس کو آپ ڈاکٹر سے، حاجی کیمپ سے سیل بند کروائیں گے۔ سیل بند کیسے ہوگی؟ یہ اس طرح سے سیل بند ہوگی، اس طرح کا لفافہ آپ کو حاجی کیمپ میں دیں گے، اور یہ دوائیاں اس کے اندر ہیں، اس کے اوپر یہ اسٹکر لگا ہوا ہے، کے اوپر یہ لگا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا حج ڈائریکٹریٹ، اور اس پہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، دستخط ہیں ڈاکٹر کے۔ اس کے اندر دوائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ پتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی شیشی نہیں ہے، شربت کی شیشی نہیں ہے اس میں، اور کیپسول نہیں ہے، کھلی گولی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ان کی اجازت نہیں ہے۔ پتا جو سیل بند ہے گولی وہ جائے گی، کوئی اس میں شربت شیشی ٹوٹ جاتی ہے، یا کوئی بھی لیکوڈ، کریم، کھلی گولی، کھلا کیپسول، اور یہ جو خشخاش، ٹینگ، پھکی، ایون کہ یہ جو ہومیوپیتھک دوائی ہے، یونانی دوائی ہے، یعنی جو پاؤڈر ٹائپ آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں جائے گی، جو مشکوک ہے وہ نہیں جانے دیں گے۔ یہ ہماری ہی اپنی غلطیاں ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی پاکستانی پکڑا جاتا ہے، وہ جدید طریقے ایجاد کر لیتے ہیں، کوئی تصویریں کے دانوں میں ڈال کے لے جاتا ہے، کوئی جوتی میں ڈال کے لے جاتا ہے، کوئی بیگ کے تہہ میں ڈال کے لے جاتا ہے، لیکن جو کاروباری لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ دوائیاں آپ نے وہاں سے سیل پیک کروانی ہیں جب 2 دن پہلے آئیں گے، یا جب ٹیکہ لگوانے آئیں گے اس وقت کروا لیں، اتنا پہلے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جلدی کروا لیں گے پھر کوئی اور دوائی کی ضرورت پڑ جائے پھر ڈالنی ہوگی، تو دوبارہ آپ نے ڈال لیا تو یہ کاغذ کھول کے آپ ڈال نہیں سکیں گے، پھٹ جائے گا، دوبارہ آپ کو حج کیمپ بھی آنا پڑے گا۔ یہ دوائیوں کا مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، یہ پیک کروا کے کہاں رکھنی ہے؟ یہ بڑے بیگ میں جو آپ نے سامان جمع کروانا ہے، تقریباً اتنا سا بیگ ہوگا جس میں آپ سمجھتے ہیں یہ سامان ضرورت کی چیزیں آ سکتی ہیں، یہ اس میں جمع کرانی ہے، ہینڈ کیری میں نہیں رکھنی۔ اس کے علاوہ اب میں آتا ہوں کہ کون سی چیزیں آپ لے جا سکتے ہیں اور کون سی نہیں۔ ایک بڑا سا بیگ ہو جو میں نے بتا دیا، جیسے یہ پڑا ہے اسٹیج پہ میرا، یہ ہینڈ کیری ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا بیگ ہوگا، یہ اس کو گلے میں ڈالنا ہے، اس پہ کاغذات، پاسپورٹ وغیرہ، آپ کی کرنسی وغیرہ ہوگی، یہ آپ کے ہمیشہ گلے میں رہے گا۔ اگر یہ نہیں آپ نے لے جانا تو یہ بیلٹ، اس طرح سے یہ بیلٹ ہے، اس کو باندھ لینی ہے، خواتین کے پاس پرس ہوگا۔ لیکن یہ بیلٹ کا نقصان آج کل یہ ہے کہ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کاٹ لیتے ہیں، بیلٹ جو ہے نا کاٹنے کی شکایت بھی آئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ پرس ہو، یہ ہمیشہ گلے میں رہے گا۔ اور تیسرا بڑا، یعنی 3 بیگ ہے، ایک ہینڈ کیری، یہ پڑا ہے، یہ ہینڈ کیری ہے، یا اس طرح کو ایک مضبوط قسم کا شاپر لے لیں، یہ آپ کو حج کے 5 دنوں میں کام دے گا۔ ایک تو جہاز پہ آتے جاتے بھی آپ کے سامان جو ہاتھ میں ہوگا اس پہ ڈال لیں گے، دوسرا حج کے 5 دنوں میں آپ کو یہ کام دے گا، کیونکہ بڑا بیگ بلڈنگ میں رہے گا، کمرے میں رہے گا، وہ سارے تو نہیں لے کے جائیں گے۔ تو یہ 3 بیگ آپ نے لینے ہیں۔ 4 چادریں احرام کی، 2 احرام یعنی 4 چادریں، ایک تو آپ نے جاتے ہی پہن لینا، عمرہ کرنا ہے پھر حج کے لیے، وہی 2 اگر پہننا چاہتے ہیں 2 بھی پہن سکتے ہیں۔ اور پانی کی بوتل، یہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی، وہاں پہ گرمی بہت ہوگی، 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے گرمی سنا ہوگی، یہ دھوپ میں آپ جب چلیں گے پیاس لگے گی، زمزم اس میں اندر ہو تو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک چھتری، کچھ لوگ پوچھتے ہیں، کل بھی وہاں دیوار پر میں بڑے حاجی نے یہ پوچھا، انہیں گورنمنٹ کیا دے رہی ہے، چھتریاں ملتی ہیں جب، اس میں گزارش یہ ہے، میں بھی کر دوں، PIA والے کبھی کبھی دیتے ہیں ایئرپورٹ، وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ جاتی ہے ہوا سے ٹوٹ جاتی ہے، تو کبھی وہ کہتے ہیں شارٹ ہوگی کہ نہیں ہے، پھر آپ اس راست پہ رہ جائیں جہاں جی ملے۔ دوسرا وہاں پہ بھی کچھ مخیر لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، پانی بھی تقسیم کرتے ہیں،
جہاں نماز بھی کر رہے ہوتے ہیں، کمبل بھی دیتے ہیں، کوئی تسبیح دے رہا ہوتا ہے، کوئی چھتریاں دے رہا ہوتا ہے، تو آپ اس آس پہ رہ جائیں، نہ ہی ملے پھر 200-250 کی چھتری. اس لیے چھتری آپ کے پاس ہمیشہ سیو ہو. اگر زیادہ ہوگی کوئی اور دے گا تو کسی کو دے دے، وہاں صدقہ جاری ہے. چھتری ہونی چاہیے جب آپ دھوپ میں نکلیں گے. اگر آپ نے جب عمرہ کر لیا ہوگا، ٹینٹ کی ہوگی یا احرام میں ہے، دھوپ میں ٹینٹ پہ دھوپ زیادہ لگے گی. اور اس طرح سے عام استعمال کی چیز نیل کٹر وہ چھوٹا، ضرورت پڑے گی جب دوبارہ احرام باندھنا آپ نے نیل کاٹنے کے لیے. چھوٹی کینچی خواتین کے استعمال میں آتی ہے بال کاٹنے کے لیے، چھوٹی بڑی نہیں. یہ دونوں چیزیں بھی آپ نے بڑے بیگ میں رکھنی ہیں، اور کوئی لوہے کی چیز اس بیگ میں نہیں رکھنی. یہ تو اسکن ہوگی تو پتہ چل جاتا ہے، وہ چھوڑ دیں گے. جو اور چیز ہو نا لوہے کی تو وہ شک پڑ جاتا ہے، پھر وہ سامان کھلواتے ہیں، اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، سامان بکھر جاتا ہے. ہاں اگر کوئی برتن لے کے جانے ہیں، ویسے ضرورت نہیں ہے، کھانا آپ کو 3 ٹائم وہاں ملے گا. پھر بھی اگر ضرورت ہے کہیں پانی شانی کے لیے گلاس کو چمچ پلیٹ، یہ پلاسٹک کے لے جائیں. پلاسٹک کے ہونا تو اس میں کوئی وزن بھی نہیں ہوگا اور کوئی اعتراض نہیں ہوگا. باقی مارکر سامان پہ لکھنے کے لیے، یہ اگر آپ کا بیگ کالا ہے تو سفید مارکر ہو، اس کے ساتھ سامان کے اوپر اپنا نام، پتہ، پاسپورٹ نمبر، پاکستان یہ لکھنا ہے، تاکہ اگر کہیں گم ہوتا ہے ادھر سامان تو وہ اس پتہ چل جائے کہ کس ملک کا ہے. پاکستان میں آ جائے گا. پاکستان میں آئے گا تو آپ نے لکھا ہوگا حاجی کیمپ لاہور ہے تو یا کراچی ہے، وہاں چلا جائے گا. وہاں آپ کو فون کر کے ہم دے دیتے ہیں کہ جی آپ کا سامان آ گیا. اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے پاس ہو، اور ہر چھوٹے بڑے بیگ پہ لکھ لیں. ایون کہ بوتل پہ بھی اپنا نمبر لکھ لیں. تو مارکر ہونا چاہیے، اور 2 ہوائی چپل مرد رات کے لیے. احرام کی حالت میں آپ نے ہوائی چپل پہننی ہے. آج کل یہ ہش پپی کی ویسی جوتی آ گئی سینڈل ٹائپ، وہ بھی پہنتے ہیں. اگر وہ لے کے جائیں وہ لے جائیں، ورنہ 2 ہوائی چپل اس لیے کہ اگر جاتے ہیں کہیں گم ہوگی یا وہاں مس پلیس ہوگی تو دوسری آپ کے کام آئے گی. پھر آج سمجھتے چلیں جی کس نے اٹھا لیا، کہتے ہیں جو مرضی پہن لو. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. اپنی خرید لیں، نہیں خرید لیں. اور اس کے علاوہ ایک چٹائی آپ کو کام دے گی مزدلفہ میں. حج کے 5 دنوں میں جب مزدلفہ میں جانا ہے، مزدلفہ نیچے رات کو بچھا کے اس پہ آرام کرنا ہوگا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چادر لے لیں گے، چادر ہے یہی بچھا لیں گے. چادر کام نہیں دے گی. جسم نگاہ ہوتا ہے، نیچے وہ کنکریاں ہوتی ہیں، چٹیل میدان نہیں ہے وہ، وہاں پہ چٹائی ہی کام دے گی. اور اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے تکیہ ہوا والا، کہ جب ضرورت ہوگی اس وقت ہوا باہر کے استعمال کر لیں گے، ورنہ ہوا نکال لیں گے، وزن کم ہو جائے گا. یہ الگ سے بھی مل جاتا ہے، الگ سے لے لیں، تو جب ضرورت ہوگی تو آپ استعمال کر سکیں گے. اس کے بعد آپ بیگ میں رکھ لیں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وزن بھی کم دیکھنا ہے نا ہم نے، وزن بھی زیادہ نہ ہو. چٹائیے تو بعض کا حاجی آپ دیکھیں گے وہیں پہ ڈھیر لگے پڑے ہوتے ہیں مزدلفہ میں، وہیں چھوڑ آتے ہیں. پھر کون وزن اٹھائے؟ احرام بازو میں چھوڑ آتے ہیں، جب چینج کرتے ہیں وہ چھوڑ آتے ہیں. خیر یہ چیزیں عام. باقی سوئی دھاگا خواتین کے استعمال ہے، وہاں کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، بٹن وغیرہ بکسوا، اور کوئی بھی آپ جو سمجھتے ہیں استعمال، نالے والی کمر بند، اوزار بند، یہ چیزیں تو آپ لے سکتے ہیں. اور خواتین کے لیے جو مخصوص نیپکن ہوتی ہے، یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیاں وغیرہ اپنی وہ آپ لے جا سکتی ہیں، وہ لے لیں. یہ چیزیں آپ لے جائیں گے. باقی کپڑے 4 جوڑے میں نے بتاتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں زیادہ لے لیں، ورنہ وہاں پہ مشین مل جائے گی بلڈنگ میں، واشنگ مشین ہوگی، دھوئے جا سکتے ہیں. خواتین آپ کے ساتھ ہیں تو پھر زیادہ وزن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ زیادہ بھی لے جا سکتے ہیں. اور کپڑے دیکھیں گرمی ہے وہاں پہ، ہلکے پھلکے رنگ کے گیلے ڈھالے وہ کپڑے لے کے جانے ہیں، یہ بھی خیال ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں منع ہیں. اب آپ یہی کہیں کہ ہر چیز منع کر دی گئی ہے. اس میں کیا ہے، سب سے اہم چیز تو ہے کہ نشہ آور الکوہل، فیوم، نسوار، سگریٹ، یہ منع ہے. ان کی سزا موت ہے. اور باقی چیزیں کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں، یہ حلوہ مٹھائی، یہ ہمارے علاقے کا حلوہ مشہور ہے، جو وہاں بندے رہتے ہیں ان کے لیے لے کے جا رہے ہیں، کبھی نہیں. دال، بادام شدام، چنے بنے ہوئے، یا پنجیری بنا لیتے ہیں لوگ طاقت کے لیے،
یہ کھانے پینے کی میں نے مختصر بتا دیا، کوئی چیز نہیں جائے گی، ایئرپورٹ پر نکال لیں گے، آپ کے کام بھی نہیں آئے گی۔ اسی طرح الیکٹرانک آلات، کوئی بھی آڈیو ویڈیو کیسٹ، یہ مشینیں یا بڑی کینچی، بڑا چاقو، یہ الیکٹرانک میں یا لوہے کی کوئی چیز، اس طرح استری کی استری بھی نہیں جانے گی۔ اور اس طرح سے قابل اعتراض لٹریچر، یہ خیال رکھیں، یعنی کتاب عام طور پہ لوگ یہاں پہ دے دیتے ہیں، کتابیں بانٹتے ہیں اپنی اپنی مشہوری کے لیے۔ گورنمنٹ کی جو کتاب ہے وہ آپ کو آ چکی ہے آپ کے موبائل پہ، اس کی کاپی کروا لیں یا ویسے موبائل میں رکھ لیں، وہ کتاب آپ پڑھتے رہیں۔ ٹھنڈی کتاب جو گورنمنٹ کی ہے وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ سی ڈی، آڈیو ویڈیو، یہ ساری منع ہے۔ اسی طرح سے اسلحہ تو خیر ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بتانا ضروری ہوتا ہے، اسلحہ ٹائپ کوئی بھی چیز وہ نہیں ہے۔ سگریٹ کا حاجی صاحبان پوچھتے ہیں 200 سگریٹ کی اجازت ہے، وہ عام دنوں میں ہوتی ہے، لیکن آج کے لیے انہوں نے منع کر دیا، جیسے میں نے بتایا کہ اب اس پہ بھی حاجی لوگوں نے یا ہم لوگوں نے اپنے ایجادات کر دی ہیں، اس لیے وہ سگریٹ بھی منع ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل ذکر ہو، لیکن پھر بھی آپ نے پوچھنا ہوگا تو میں یہاں پہ موجود ہوں، آپ فون پہ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اپنا فون نمبر لگا دیتا ہوں، اس پہ آپ مجھے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ پالش، کریم، لوشن وغیرہ خواتین کے لیے میک اپ کا سامان جو ہوتا ہے، اس سے بھی اعتراض کیجیے گا۔ میک اپ تو ویسے نہیں وہاں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ان سے آپ لوشن یا کریم شریم نہیں جا سکتی، وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے، یہ کریمیں جو بھی ہیں اور اچھی ملتی ہیں وہاں پہ۔ اسی طرح یہ ٹینگ اور ہم کہتے ہیں خشک دودھ، چائے کی پتی، یہ چیزیں بھی نہیں جا سکتی، ان سے بھی آپ نے اعتراض کرنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ہم حاجی کیمپ 2 دن پہلے کیا کرنا ہے۔ حاجی کیمپ 2 دن پہلے جب آپ نے آنا ہے، وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوگا۔ وہاں پہ عائشہ بہن گزارش ہے کہ میں نے بتایا آپ کو یہ شیڈول آپ کو مل جائے گا، اس کے بعد آپ نے حاجی کیمپ آنا ہے اس حساب سے 2 دن پہلے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں گروپ لیڈر کو ڈھونڈتے ہیں۔ عام طور پہ ہم گروپ لیڈر جو ہے نا، اس کی سرکاری طور پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ بینک والے بنا دیتے ہیں، چلیں یہ بندہ جو اس کو پتہ ہو اور وہ علم رکھتا ہے اس سارے سفر کا، اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرتا رہے، وہ آپ کو بتاتا رہے، اس لیے اس کو آپ ڈھونڈیں نا، وہ آپ کے گروپ میں شامل ہوگا۔ آج کل جب آپ نے دوبارہ سے ریاض الجنہ جانا ہے یا عمرہ کرنا ہے نا، تو وہ انہوں نے وہاں پہ اس کا انتظام کر دیا ہے۔ اگر موبائل ہر ایک کو تو نہیں چلانا آتا، ظاہر ہے ہم دیہاتی لوگ ہیں، تو آپ کے گروپ میں کوئی بندہ ہوگا، آپ اس کی مدد لے سکتے ہیں۔ 50 لوگوں کا گروپ ایک ٹائم میں اس پہ ایک پرمیشن لے سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زمزم جو ہے نا وہ ہم لاتے ہیں چھپا کے بیگ میں، یہ بڑی سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ زمزم بیگ میں چھپا کے نہیں لانا، پکڑے جائیں گے۔ 5 لیٹر زمزم ہے، وہ آپ کو ملے گا ایئرپورٹ پہ، وہ قیمتاً ملے گا، ابھی 2 دن پہلے اس کا اعلان ہوا ہے، وہ 1114 روپے میں آپ کو ملے گا، وہ آپ نے ادا کرنے ہوں گے، اس کی آپ کو زمزم مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہاتھ میں لے آتے ہیں، تھوڑا بہت اگر لا سکتے ہیں لے لیں، لیکن وہ بھی ویسے منع ہے، کیونکہ اس پہ ایئر لائن والوں نے اعتراض کیا ہے، جو پھٹ جاتے ہیں تو پانی کے سے لوگوں کے نقصان ہوتے ہیں، سامان خراب ہوتا ہے، آپ کا اپنا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ منع ہے۔ تو زمزم آپ کو مل جائے گا، اس کے لیے پریشان نہیں ہونا۔ پھر ہم آتے ہیں کہ اب حاجی کیمپ میں عرض کر رہا ہوں 2 دن کیا کرنا ہے۔ اچھا، حاجی کیمپ جب آپ جائیں گے نا، ضروری نہیں کہ آپ سارا سامان لے کے جائیں، آپ نے جو کاغذات میں نے بتائے ہیں نا، ان میں سے صرف فلائٹ شیڈول جو آپ کو آیا ہوگا وہ، اور یہ کیا کہتے ہیں بینک رسید، ہاں بینک رسید، کاغذات میں یہ بھول گیا، بینک رسید بھی ہے، وہ آپ نے لے کے جانی ہے۔ جب پیسے جمع کروائے تھے بینک میں تو وہ آپ کو ملی ہوگی تصویر والی، وہ رسید آپ نے لے کر جانی ہے، بینک رسید، فلائٹ شیڈول،
2 कागज़ आपने बैंक वहाँ हज कैंप लेके जाने हैं। अगर दोबारा वापस आना है, अगर वहीं से आपने एयरपोर्ट जाना है तो फिर अपना सारा सामान, सारे कागजात लेके जाएंगे। ये आप फ़्लाइट शेड्यूल जो है वहाँ पे दिखाएंगे। अच्छा, ये 1-2 चीज़ें में रह गई शायद। पहले चीज़ों जो थी ना उसमें ये साबन हम कहते हैं, और ये तस्बीह कि मैंने पहनी हुई थी फिर भी याद नहीं मुझे बताना कि आपको एहराम में जब आप होंगे तो आप करना होगा, तो जब भी आपने सफ़ा मरवा करना होगा तो आप काम देंगे। ये तस्बीह जो है 7 दाने इसमें हैं, 7 चक्कर लगाने होते हैं, तो ये आपकी काउंटर में आसानी होगी। उंगलियों के बाद तो बंदा भूल जाता है, तो इसके लिए आसानी ये लेके जानी है। और ये साबन है बगैर खुशबू के, एहराम की हालत में हाथ धोने हैं तो ये साबुन बगैर खुशबू के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वैसे खुशबू वाली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मौलाना आपको बताएंगे। और 2 थैलियाँ हैं टैंकरियों के लिए, एक जूती के लिए। जूती के लिए इस तरह की थैली से आप जूती में इसमें डाल के अपने पास ले जाएंगे, या वहाँ पे एक आजकल मिलता है वो जैसे बच्चों ने बैग पीछे लटकाए होते हैं, इस तरह के भी मिल जाते हैं, वो उसमें आप डाल के पीछे लटका लेंगे। कुछ लोगों को तवाफ़ करते हुए पाँव में मसला बनता है, उसके लिए ये है जुराबें, इससे आपकी जो ऊपर वाला हिस्सा पाँव का नंगा रहता है और वो आप तवाफ़ कर सकते हैं या पहन सकते हैं, ये जुराबें भी होती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें मैं भूल गया था। अब मैंने बताया कि आपने फ़्लाइट शेड्यूल और बैंक रसीद लेकर हाजी कैंप आना होगा 2 दिन पहले। सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक टाइम है। हम सुनते हैं कि 24 घंटे खुला है, 24 घंटे ही खुला होगा, उधर मौजूद होंगे, लेकिन कुछ काम है कि जो दिन में होने वाले होते हैं। वहाँ पे इस तरह से बड़ी सी मार्की लगी है, उसी में सारे दफ्तर, सारे बैंक मौजूद हैं। आपने जिस बैंक में पैसा जमा कराया था बैंक भी वहीं पे होगा, एयरलाइन भी वहीं पे होगी जहाँ से आपको टिकट मिलेगा। आपने अंदर दाखिल होते ही ये शेड्यूल दिखाना है एयरलाइन को, फ्लाइट शेड्यूल जो है एयरलाइन वालों को दिखा देना है। वो आपको पासपोर्ट, टिकट और ये फ्लैग जो ख़वातीन के अबाए के पीछे लगेगा, ये इस तरह का झंडा पाकिस्तान का झंडा है, स्टिकर है ये बना हुआ, ये ख़वातीन के अबाए के पीछे लगना है। इसमें ये आप इस्त्री से करेंगे, राह की इस्त्री फेरेंगे तो चप जाता है। और ये स्टिकर आपको कोई बैंक वाले दे देंगे, एयरलाइन वाले दे देंगे सामान पे लगाने के लिए, लेकिन अब इस पे नहीं रहना, ये उतर जाता है सामान से, इस पे नहीं रहना। ये बेहतर है कि आप मार्कर से ही लिखें ताकि पक्का काम हो। और ये आपने एयरलाइन को दिखाना है शेड्यूल, वो आपको टिकट देंगे, पासपोर्ट दे देंगे, ये आपको कार्ड मिल जाएगा गले वाला। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन साथ हों, मर्द हज़रात जो आपके महरम हैं वो आपके कागजात ले आए, पासपोर्ट टिकट वो ले जा सकते हैं। लेकिन जो आम बात है वो टीके वाली है, वो तो ज़ाहिर है टेस्ट जो कराना है उसके लिए आपको आना पड़ेगा, 72 घंटे पहले जो टेस्ट करवाना है इसलिए 2 दिन पहले आपको भी आना पड़ेगा, और 10 दिन पहले टीका लगवाना उसके लिए भी आना पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ करीब हैं, लोकल लाहौर वालों के लिए होता है, तो महरम जो है ना वो उसके कागजात ले सकते हैं। ये आपने लेके आप बैंक में चले जाना है। बैंक से अगर आपका कोई बकाया बनता है, अक्सर हाजी पूछते हैं पैसे वापस मिलते हैं, अगर उस वक्त तक कोई ऐसी पॉलिसी आ गई तो बैंक वाले आपको बता देंगे, आप बकाया ले लें। रियाल तो आपको वहाँ बैंक से मिल सकते हैं, अगर आपने चेंज करवाना है करेंसी वो आप वहाँ से करवा सकते हैं। और उसके बाद अब आप फ्री हैं, दवाइयाँ पैक नहीं करवाई तो वो करवा लें, अगर आपने कोई टीका नहीं लगवाया तो वो लगवा लें, तो काम रहते हैं। इसलिए कहते हैं 2 दिन पहले जो जाते हैं तो बहुत कोई ऐसा कागज़ जो आपका उसमें कोई इतराज़ लग गया हो तो आप दूसरे दिन मुकम्मल करवा लें। मतलब ये होता है कि किसी के पासपोर्ट पे तस्वीर किसी और की लगी हुई है, पासपोर्ट नाम आपका है, आपका नाम गलत लिखा हुआ है, तो ये करेक्शन आप वहीं हाजी कैंप से करवा सकते हैं। तस्वीर गलत है तो फ़ौरन वहाँ हाजी कैंप डायरेक्टर से मिले, वो आपको टीसीएस कर देंगे पासपोर्ट, दूसरे वो ठीक होकर आ जाएगा, आप उसी फ़्लाइट पर जाएँगे। इसलिए 2 दिन पहले बुलाया जाता है। अगर ये काम आगे पहले दिन हो गया तो फिर ज़रूरत नहीं है, फिर आप यहाँ अपने आना है, दूर सफ़र करना होगा, लाहौर में कोई जगह मिलती है वहाँ पे ठहर जाएँ, यहाँ से आगे जा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन 6 घंटे पहले आपने खुद एयरपोर्ट पे पहुँचना है, 6 घंटे पहले एयरपोर्ट आपने पहुँचना होगा।
خواتین کے لیے اب تھوڑا سا ٹاپک یہاں پہ میں رش کرتا ہوں. ویسے تو احرام خواتین کا عام کپڑے، سادہ کپڑے اور کوئی بھی جوتی پہن سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن پابندی صرف یہ ہے کہ کپڑوں میں کوئی ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوں، چست نہ ہوں، بھڑکیلے شوخ نہ ہوں، جو توجہ کا مرکز بنے وہ نہیں پہننے. سر پہ اسکارف ہمیشہ پہن کے رکھنا ہے، لیکن وضو کرتے ہوئے اسکارف اتار کے وضو کا مسح بھی کرنا ہے. بعض ہماری شریف مائیں ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں انہیں کہا تھا کھولنا نہیں ہے احرام. وہ جو احرام تو نہیں کھولنا، احرام تو نام ہے نیت کا، کپڑوں کا نام نہیں ہے. لیکن کپڑے اچھے پہننے ہیں اور مہذب پہننے ہیں. اوپر عبایا لازمی پہن کے رکھنا ہے، عبایا لازمی پہننا ہے. عبایا کیا ہوتا ہے؟ یہ کوٹ سا ہوتا ہے جو خواتین آپ نے پہن کے رکھا ہوا، یا آپ طور پہ برقع جو پہنتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے پیچھے آپ فلیگ لگا لیں وہ ٹھیک ہے. بال ننگے نہیں ہونے چاہیے. بال کے لیے اسکارف 2 رومال لے لیں آپ، 2-1.5 میٹر کا ملتا ہے، وہ آپ کے پاس ہو. یہ آپ اس کا احتیاط کیجیے گا. اور اونچی ایڑی والی جوتی نہیں پہن کے جانا، تاکہ وہاں چلنے میں مشکل ہوگی. کانچ کی چوڑیاں نہیں پہن کے جانا، کہیں رش میں رگڑ لگ گئی ٹوٹ گئی تو آپ بھی زخمی ہو سکتے ہیں، دوسرا بھی زخمی ہو سکتا ہے. احرام میں خون نہیں نکلنا چاہیے. ویسے بھی چوڑیاں پہننے کا کوئی آپ اس کے لیے نہیں جا رہے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے جانا ہے. واش روم میں اگر آپ نے جانا ہے تو پرس ساتھ لے کے نہیں جانا. سونے کی چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں وہ نہیں پہن کے جانی، کانٹوں بھی نہیں کچھ ہونا چاہیے. وہاں پہ بھی آپ لوٹ لیتے ہیں، پرس چھین لیتے ہیں. چوری بھی ہے، چوری کے علاوہ چھین لیتے ہیں زبردستی. وہ خواتین ہوتی ہیں انڈونیشیا کے بڑے بڑے، آپ نہیں سنبھال سکتے، اس لیے یہ اعتراض کرنا ہے. وہاں پہ ہم اس کی شکایت بھی نہیں کر سکیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا ان کو، پتہ نہیں چلتا کہ غائب ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ شکایت آئی ہیں. پرس آپ کے ساتھ ہی ساتھ اس کو پکڑا کے پھر آپ اندر جائیں، یہ احتیاط کرنی ہے. اور اگر خواتین بھی اس بارے میں کہا گیا ہے کہ عدت میں ہوں یا زچگی قریب ہو، غیر محرم ہو، یعنی شرعی محرم نہیں ہے، حج پہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں. خاتون کے لیے شرعی محرم کا ہونا ضروری ہے، حج ضروری نہیں ہے. یہی سے آپ غلط بیان کر کے جائیں گے تو حج کیا ہوگا؟ اس لیے یہ سختی سے منع کیا گیا ہے، غیر شرعی محرم کے ساتھ سفر نہیں کرنا. پکڑے جاتے ہیں، آج کا ڈیجیٹل دور ہے، پکڑے جائیں گے تو پھر وہاں جا کے مرد جو آپ محرم بنا کے جاتے ہیں، ٹریول ایجنٹ عام طور پہ بنا دیتے ہیں اپنے پیسوں کے لیے، تو آپ یہ اپنے طور پہ خیال رکھیں. وہاں پہ جا کے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، مکر جائیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ وہ آپ یہیں سے اس کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ خواتین کے کچھ مسائل ہیں، وہ میں یہاں ڈسکس نہیں کرتا. خاتون علماء ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، میں ان کا نمبر آپ کو لکھوا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں، ان سے سوال جواب کر سکتے ہیں، فون پہ بھی کر سکتے ہیں. میری مسز ہیں، وہ ٹیچر ہیں، وہی خود کئی سالوں سے حاجی کیمپ لاہور سے رجسٹرڈ ہے وزارت حج سے، وہ بھی ٹریننگ دیتی ہیں. ان کا نمبر بھی ہے، انہیں کچھ مسائل لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو تقسیم کر دیتا ہوں، ابھی پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی کوئی ضرورت ہوگی تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے. لیکن ایک جنرل سی بات بتا دیتا ہوں کہ خواتین اگر جاتے ہوئے مجبوری میں ہیں تو احرام باندھ دیں گے، نیت کر کے ناخن شاخن کاٹ کے آپ کو غسل کر کے احرام باندھ لینا ہے، نیت کر لینی ہے عمرے کی، اور وہاں جا کے آپ نے اپنے کمرے میں رہنا ہے. نفل نہیں پڑھنے، حرم میں نہیں جانا، کمرے میں رہیں گے، فارغ ہو کے آپ عمرہ کر لیں گے. اسی طرح سے اگر یہ پوزیشن آپ کی حج کے قریب آپ جاتے ہیں، حج تک رہتی ہے، تو احرام چینج کر کے آپ دوبارہ سے حج کا احرام باندھیں گے، حج کی نیت کر لیں گے. حج کے تمام ارکان پورے کریں گے تو آپ زیارت نہیں کریں گے. تو آپ زیارت والے دن بھی اگر یہ پوزیشن ہے تو آپ انتظار کریں، اس کے بعد آپ طواف زیارت کریں گے، باقی ارکان آپ ادا کر سکتی ہیں. اور واپسی کی آپ کی تاریخ ہے ان دنوں ویسے ہوتی نہیں، اس کے بعد ہی آتی ہیں. اگر ہو بھی تو تاریخ آگے کروائیں، لیکن طواف زیارت لازمی کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ واپس نہیں آ سکتے. ہاں البتہ طواف وداع آپ کو معاف ہے، اس حالت میں طواف وداع معاف ہے. یہ تو تھے چند خواتین کے مسائل. اب میں واپس آتا ہوں کہ وہاں پہ بہبود کے انتظامات سعودی گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ نے کر رکھے ہیں. آپ نے اپنا سامان لے کے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اپنی سواری پہ جانا ہے، 6 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے. حاجی کہتے ہیں 6 گھنٹے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے،
500-600 हाजी हैं, तो एक एक करके उन्होंने चेक करना है आपका सामान, और फिर आपको इमिग्रेशन होनी है, फिर आपको बिठाना है। 1 घंटा पहले वो जहाज़ पे बिठा देते हैं। वहाँ भी इंशाल्लाह मैं अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं मौजूद हूँ। एयरपोर्ट पे भी हम जब वक्त होता है तो मैं ब्रीफ करता हूँ, बताता हूँ कि अभी क्या करना है। जहाज़ तक इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, ताकि दुआ करें तो वहाँ भी अल्लाह ताला ने कई दफ़ा मौका दिया है, शायद उधर भी वहाँ भी बिल्डिंगों में हम रहनुमाई करते होते हैं। तो इसलिए 6 घंटे पहले आपने पहुँचना है। जो ही आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे, एक ही एयरपोर्ट है लाहौर, अगर आप लाहौर है या मुल्तान आपको पता होगा, एयरपोर्ट पहुँचेंगे आप सामान कस्टम करवाएँ, एयरना वाले बैठे होते हैं वो अपना स्टिकर लगाएंगे सामान पे, फिर आप जाके सामान जमा करवा देंगे। जमा करवाने के बाद उनसे कूपन लेंगे, वहाँ पे भी आपको सामान पे इस तरह का एक स्टिकर मिलेगा, ये आपने लगवाना है सामान के ऊपर। इसके ऊपर आपके तमाम क्वाइफ लिखे हुए हैं, हाजी वालों का है। इससे आपका अगर सामान गुम होता है तो उसमें भी बचत हो जाएगी। अब सामान जमा करवा दिया, बोर्डिंग कार्ड ले लिया। बोर्डिंग कार्ड क्या है? वो आपका टिकट के साथ ही होता है, इस पर आपका सीट नंबर लिखा हुआ है जहाज़ का। ये आपने लेके इमिग्रेशन करवानी है। इमिग्रेशन क्या है? वो आप वहाँ से गुजारेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे, उस पर स्टैंप लगाएंगे कि आप बाहर जा रहे हैं सऊदी अरब। इमिग्रेशन होगी, इस तरह आगे जाएंगे, बड़ा सा हाल है, साल में इस तरह बैठे होंगे, वहाँ पर इंशाल्लाह आपको बताएंगे क्या करना है। वो टाइम है एहराम बांधने का। पहले 15 दिन तक फ़्लाइटें डायरेक्ट मदीना जाती हैं। इस वक्त आपने एहराम बांध के नहीं जाना, सादा कपड़ों में जाना है। वहाँ आपने नमाज़ें पूरी करके मस्जिदुल हलैफा से आपने एहराम बांध के मक्का आना होगा हफ्ते बाद। दूसरा ये है कि अगर आपकी फ़्लाइट 15 दिनों के बाद आती है तो फिर आपने एहराम बांध के जाना है, वो जद्दा जाएगी। एहराम आप घर से भी बांध के जा सकते हैं, एयरपोर्ट पर जाके भी बांध सकते हैं। वहाँ पे मस्जिद है, वाशरूम है, ख़वातीन के लिए अलग जगह है, मर्दों के लिए अलग जगह है, वहाँ पे जाके बांध लें। या ज़रूरी नहीं ये चादरें आप यहाँ से बांध के भी जा सकते हैं। नीयत आप जहाज़ में बैठते हुए कर लें। जब नीयत कर लेंगे फिर एहराम की पाबंदियाँ शुरू होती हैं, वो एहराम है। चादरें यहाँ से पहन के चले हैं तो कोई बात नहीं। तो वहाँ पे आपने अपना एहराम बांधना है, 2 नफल पढ़ लेने हैं, 3 दफ़ा लबैक पढ़ना है, नीयत कर लेने उम्रे की, या अल्लाह उम्रे की नीयत करता हूँ या करती हूँ, इसको आसान कर दे, कबूल कर ले। सादा सी नीयत है। हज की नहीं करनी। आज सोचते नहीं हम तो हज पे जा रहे हैं, हज पे जा, लेकिन अभी आपने जाकर उम्रा करना है, उम्रे की नीयत है। फिर वहाँ 8 ज़िलहज को दोबारा एहराम बांधेंगे अपने कमरे से, उस वक्त हज की नीयत करेंगे, या अल्लाह हज की नीयत करता हूँ, इसको आसान कर दे, कबूल कर ले, ये हज की नीयत है। ये बड़ी मुख्तसर सी हैं दुआएँ, किताबों में मिल जाती है, जिनके पास कार्ड भी मौजूद है, कहें किसी को चाहिए वो ले लेना, उस पर लिखिए। तो अब आपने जहाज़ में बैठे हैं, 4-5 घंटे का सफ़र है, इसलिए जहाज़ में बैठने से पहले वाशरूम से हो लेना है। इस दौरान सफ़र में खाना पीना कम रखना चाहिए। जो शुगर के मरीज़ हैं उनको तो ज़रूरी है कि वो अपने पास ड्राई फ्रूट वगैरह रखें। हाँ, वो इंसुलिन उनकी जा सकती है, इंसुलिन ले लें, इनहेलर है वो भी ले जा सकते हैं। तो व्हील चेयर किसी को ज़रूरत है, व्हील चेयर वाले वो अपनी लेके जाएँ तो अच्छा है। हमने सुना है कि बाहर मिल जाती है, लेकिन वहाँ रश होगा, कम पड़ सकती हैं। पासपोर्ट कापी ले लेते हैं, वो आपको दे देंगे, लेकिन अपना लेके जाएँ तो अच्छा है। वहाँ छोड़ दें, सदका जारी के लिए वहाँ छोड़ें, ना लेके आएँ वापस। तो ये अब आपने जहाज़ पे बैठना है। 4-5 घंटे बाद आप जद्दा या मदीना पहुँचेंगे। वहाँ एयरपोर्ट के मराहिल एक जैसे ही हैं। तो आपका एक कार्ड देखेंगे, किसी कार्ड नहीं होगा तो दोबारा से वो आपको टीका लगाएंगे। और अगर यहाँ भी पीला कार्ड आपके पास ना हुआ तो पाकिस्तान एयरपोर्ट वाले भी जहाज़ पे नहीं बैठाते हैं। ये पीला कार्ड जो मैंने आपको बताया, ये और कोरोना का लाजमी है, ये जहन में रहे कि आपके पास होना चाहिए। कई दफ़ा हाजी भूल जाते हैं, वहाँ पे हमें मुश्किल होती है, फिर कहते हैं यार हमने क्या हाजी को बताया नहीं है, वहाँ मुश्किल होती है। एक वो मेरा शागिर्द ही था, इस साल ऐसे हुआ कि वो उन्होंने वापस दे दिया, पार्किंग में चला गया। उसको थोड़ा सा मेरा अंदाज़ा था कि यहाँ हज से रिलेटेड हैं। तो ये फ़ोन किया रात के 1 बजे, कहता सर मैं तो नहीं जा रहा, मुझे वापस दे दिया उन्होंने। मैं अंदर ही था, मैं कि आप कहाँ हैं? मुझे पार्किंग में, वापस जा रहा हूँ। तो वापस आओ। वापस आया तो शुक्र मैंने 2-4 कार्ड खाली जेब में रखता हूँ वहाँ पे, शायद किसी का चलो हाजी का भला हो जाए, मकसद होता है हाजी की भलाई। तो मैंने उसका नाम सब लिख के दोबारा मैं कहले जाओ उनको बता दो कि मिल गया है, तब वो गया। इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है, संभाल के रखने हैं कागजात। सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि सब कागजात की एक फ़ोटोकॉपी भी करवा लें, एक नहीं बल्कि 3, पासपोर्ट, टिकट, ये गले वाला कार्ड, इनकी तो 3-3 कम से कम कापियाँ करवाएँ।
ایک گھر بھی دے کے جائیں تاکہ گھر والوں کو پتہ ہو کہ اگر کام تھا کہیں مسپلیس ہوتے ہیں سارے کوائف ان کے پاس ہوں گے. ایک آپ اپنے بڑے بیگ میں رکھیں, کہیں بیگ گم ہوتا ہے تو اس میں سے مل جائیں گے. ایک آپ اپنے پاس رکھیں گے, کہیں بھی کوئی چیک کرتا ہے تو آپ چیک کروا سکیں گے. زیادہ بھی کروا لیں تو اچھا ہے, تو اس کی کم سے کم 3 کاپیاں فوٹو کروا کے رکھیں. اچھا, تو یہ وہاں پہنچ گئے, باہر آپ نکلیں گے جدہ ایئرپورٹ. باہر آپ نکلیں گے تو وہیں پہ خدام معاونین ہم جسے کہتے ہیں, پاکستانی جھنڈے والی پاکستانی ٹوپی سبز رنگ کی پہنی ہوگی, وہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہوں گے. بسیں وہاں پہ کھڑی ہیں. ہم نے کہاں جانا, آج پوچھتے ہیں کون پوچھے گا, کون ہمیں وہاں پکڑے گا لے گا. کوئی پریشانی والی بات نہیں. آپ باہر نکلیں گے, اس طرح بڑا سی چھتری لگی ہوئی ہے, پاکستان کا جھنڈا جہاں بنا ہے وہ سارے پاکستانی ہوں گے. آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے. سامان آپ نے ان کو دینا ہے, معاونین جو ہے خدام سامان بس پہ رکھوائیں گے, آپ کو بتا دیں گے کون سی بس ہے. آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ کارڈ آپ کے گلے میں ہے, اس کے اوپر مکتب نمبر لکھا ہے, بلڈنگ نمبر لکھا ہے, وہ بس کے آگے لگا ہوتا ہے. آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ یہ بس کے آگے یہ لگا ہوا ہے, تو وہ بہتر ہے کہ آپ ان سے پوچھیں. آپ کتنی بسیں ڈھونڈیں گے وہاں, معاونین آپ کو بتا دیں کہ یہ بسیں وہاں کھڑی ہیں. بس پہ سامان رکھیں, اس کے اندر بیٹھیں. اگر سامان اوپر رکھ دیا, اندر جگہ نہیں تو سامان واپس اتار دیں. سامان نہیں بھیجنا ورنہ نہیں ملے گا. سامان اسی بس میں رکھیں جس میں آپ خود بیٹھیں گے, تو آپ کو معاونین اس کے لیے آپ کی مدد کریں گے. اب آپ نے بس چلے گی, راستے میں معلم کا دفتر آئے گا. معلم کا استقبالیہ سے ہم کہتے ہیں, یہ معلم ہم نے سن رکھا ہے, جو آپ کا ٹھیکیدار ہے, آپ کو وہاں ٹرانسپورٹ کھانا شانا جس نے دینا ہے, عام لفظوں میں ہم ٹھیکیدار کہتے ہیں, معلم. وہ اپنے دفتر میں بس اس کے رکے گی, وہ آپ کو وہاں پہ پاسپورٹ لے لے گا اور آپ کو اپنا کڑا دے دے گا, یا آپ کو وہ اپنا کارڈ دے گا. یہ اس طرح کا سبز رنگ کا کڑا ہوگا, اس طرح کا, وہ آپ نے ہاتھ میں پہن لینا ہے. اس کے اوپر اس کا نمبر شمبر لکھا ہوتا ہے. وہ آپ کو دے گا, زمزم پلائے گا, کھجوریں کھلائے گا, یعنی آپ کی مہمان نوازی تھوڑی سی وہ کرے گا. اس کے بعد آپ کے پاس چلے گی, آپ کی بلڈنگ کے سامنے جا کے رکے گی. بلڈنگ میں آپ نے سامان اپنا خود اتارنا, وہاں کوئی خادمین کوئی معاونین نہیں ہوں گے. اپنے اپنا سامان لینا ہے. بلڈنگ کے اندر جائیں گے, کاؤنٹر بنا ہوا ہے ساتھ ہی, اس کو آپ یہ کارڈ دکھائیں گے, وہ خود بھی دیکھ لے گا. وہ مکتب نمبر کمرہ نمبر دیکھے گا, اس پہ لکھا ہے. اس کمرے کی چابی آپ کو دے گا, آپ اس سے کارڈ لیں, چابی لیں, بلڈنگ کا کارڈ جیسے میں پہلے بتایا وہ بھی لینا ہے. تو لے کے سامان کمرے میں رکھیں اور آرام کریں. کمرے میں نے بتا دیے ساتھ ساتھ ہی ہوں گے, جن کی خواتین ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے, اپنے اپنے کمرے میں ہیں. کوئی کمی پیشی کار ہوتی ہے تو آپس میں وہاں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہوتی. آرام کرنا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اپنے یہ کم سے کم 24 گھنٹے کا سفر ہوگا آپ کا گھر سے چل کے. گھر سے جب آپ چلیں گے نا, یاد رکھنا میری بات, 24 گھنٹے بعد کم از کم آپ اپنی بلڈنگ میں پہنچیں گے. اس لیے شوگر والے اپنے انتظام کر کے جائیں, دوائی کھانے والے اپنی دوائیں ساتھ رکھیں, اتنی سی جو خوراکیں ہیں, باقی تو آپ کی جمع ہو جائیں گی, لیکن رستے میں جو کھانی ہے وہ ساتھ رکھیں. اب آپ آرام, اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ نے عمرہ کرنا ہے, تھکاوٹ ہے, 24 گھنٹے کی نیند بھی ہے, تو وہ سامان رکھیں. دوبارہ احرام باندھنا دوبارہ باندھ لیں. آج لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ احرام تو کھولنا ہی نہیں ہے, باندھ لیا تو کھولنا نہیں ہے. احرام چادروں کا مسئلہ نہیں ہے, چادریں کھولنے کا نام یا باندھنے کا احرام نہیں ہے. اور آپ جب وہاں پہ جائیں گے, آپ نے آرام ضرور کر لینا ہے, فریش ہو لینا ہے, احرام دوبارہ باندھ لینا ہے. پھر آپ نے عمرہ کے لیے جانا ہے. عمرہ آپ کو کسی نے نہیں کروانا, نہ معلم نے کرانا, نہ گروپ لیڈر نے کروانا. ہاں, گروپ لیڈر اگر سمجھتا ہے, میں نے بتایا نا, آپ کے ساتھ چاہے وہ اخلاقی طور پہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کے ساتھ چلے جائے, ورنہ ضرورت ہی نہیں ہے. باہر نکلیں گے, سارے لوگ حرم پاک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ چلے جانا ہے. آپ نے لبیک پڑھتے جانا ہے, سارے راستے لبیک پڑھنی ہے. اور جو ہی آپ حرم کے قریب پہنچیں گے, بیت اللہ باہر سے نظر نہیں آتا. بیت اللہ باہر سے نظر نہیں آئے گا. آپ کسی بھی دروازے سے جائیں, لبیک پڑھتے جائیں. جو ہی آپ سمجھتے ہیں کہ چھت ختم ہو گئی, آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اندر پہنچ چکے ہیں مطاف میں, تو آپ نظریں اٹھائیں گے تو آپ کے سامنے بیت اللہ سے. اس وقت حاجی صاحبان کیا کیفیت ہوتی ہے میں نہیں بتا سکتا لفظوں میں. حاجی صاحبان رو رہے ہوتے ہیں, گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں. آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. پہلی نظر جو پڑتی ہے, جو دعائیں مانگی کہتے ہیں قبول ہوتی ہے. آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. اب کیا مانگنا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا, کیا مانگیں, دولت مانگ لیں, مکان مانگیں, اولاد مانگیں, کوئی سمجھ نہیں آتا. ایک مختصر سی دعا میں بتاتا ہوں, تو اگر یاد رہ جائے. جو ہی آپ کی نظر پڑے, آپ نے کہنا ہے بسم اللہ, اللہ اکبر, اللہ الحمد. اے اللہ, آج کے بعد جو بھی دعا مانگوں قبول کر لینا.
آج کے بعد جو بھی دعا مانگوں قبول کر لینا، اس میں ساری آ جائیں گی آپ کے سفر میں جو بھی آپ مانگیں، اس کے بعد جو بھی آپ نے مانگنی۔ ایک حاجی 400 حاجیوں کو بخشوائے گا۔ آپ نے جب دعا کرنی ہے، آج کا آپ کا قبول ہو گیا، آپ یہ نہ کہنا کہ اس کے لیے دعا کیوں کروں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہو، میرے ساتھ لڑائی کی ہے، میں کیوں؟ کتنے لوگ دعا کریں گے تو بھلا ہوگا، اللہ بھی خوش ہوں گے۔ 400 حاجیوں کی دعا ایک لوگوں کو آپ نے بخشوا دینا ہے۔ تو اب یہ دعا ہو گئی، اس کے بعد آپ دیکھنا ہے کہ طواف کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں بیت اللہ کے قریب کہاں رش زیادہ، وہاں پہ دیکھیں لائٹ جا رہی ہے سبز، اس کی سیل میں آپ چلیں، وہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کرتے ہیں تو کمپیئر نہیں کرنا، میں نے جس پہلے عرض کیا کہ خواتین نے زبردستی بوسہ لینے نہیں جانا، مردوں میں نہیں گھسنا۔ خواتین بلکہ کوشش کریں کہ مردوں کی جب جماعت ہوتی ہے، ویسے جگہ الگ بنی ہے کرتے ہو خواتین کے لیے، لیکن مردوں کی سامنے نہیں کھڑے ہونا، مردوں کے آگے نہیں کھڑے ہونا، رشتے کو نکال دیتے ہیں، پھر کہیں چھپی ہوئی رہ جاتی ہے۔ خود ہی کوشش کریں کہ مردوں کی سامنے نہ کھڑے ہوں، مردوں کے آگے کھڑے نہ ہوں، تاکہ مردوں کی نماز نہیں ہوگی۔ مسجد نبوی میں تو جگہ الگ ہے، وہاں خواتین مرد آپس میں مل ہی نہیں سکتے، وہاں تو الگ دروازہ ہے، 27-28 نمبر دروازہ، وہاں سے جائیں گے، باقی مرد الگ ہوں گے۔ باہر آپ نشانی کو رکھ لیں گے، واپس کہاں پہ آ کے ملنا ہے وہاں سے مل جاتے ہیں۔ اس لیے بھی کوشش کریں کہ گم نہ ہوں، ایسے گم نہیں ہوتے وہاں پہ، جیسے میں نے بتایا نا، یہ کاغذات آپ کے پاس ہوں، کہیں گم نہیں ہوتے، لیکن راستہ کسی اجنبی سے نہیں پوچھنا، تاکہ وہ آپ کو غلط راستہ بتا سکتا ہے۔ ان سے پوچھنا جو سرکاری ڈیوٹی پہ ہوں۔ اب آپ نے عمرہ کر کے آنا ہے، پھر آپ نے سعودی سم اور نیٹ پیکج یہ وہاں سے خرید لینا ہے، اور گھر اطلاع دینی ہے اب فارغ ہو کے، عمرہ کرنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد۔ فوراً یہاں سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو گئے ابھی تک اطلاع نہیں، 2 دن ہو گئے ابھی کوئی رابطہ نہیں ہے، تو یہ بھی بتا کے جائیں کہ ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ پریشانی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو طبی مشن ہوتا ہے وہاں پہ، گورنمنٹ نے وہاں پہ آپ کے لیے یہ ڈسپینسریاں ہسپتال بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے اپنی دوائی شوائی بھی لے سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ فوتگی کے لیے کوئی بندہ ساتھی آپس میں فوت ہوتا ہے آپ کا، اس کے لیے بھی وہاں پہ یہ شعبہ موجود ہے، اور خود انتظام کریں کہ ان کو اطلاع دیں گے۔ شعبہ اطلاعات، شعبہ ابلاغ جو ہے یہ وہاں پہ ہے، آپ کی ساری سرگرمیاں وہ دیتے ہیں، یہاں بھی یہاں کی وہاں پہ ہوتی ہیں، وہاں سے آپ معلومات کر سکتے ہیں۔ شعبہ معلومات میں وہاں سے جا کے آپ یہ چیزیں معلوم کر سکتے ہیں۔ کسی بندے کا پوچھنا ہے تو وہ وہاں چلے جائیں، اس کا پاسپورٹ نمبر دیں تو کمپیوٹر والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے آپ کا ساتھی فلاں یار آیا تھا، حج میں پتہ نہیں کہاں ہے، تو اس شعبہ اطلاعات سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اور وہ آپ کو بلڈنگ نمبر محلہ شرح سارا بتا دیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو یا کوئی زیادہ سیریس ہے تو اس کے لیے بھی ان کو اطلاع دیں کہ جو فائر بریگیڈ والے جو وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو شکایت کے لیے کچھ یہ ہے نمبر میرے پاس، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ لکھ لیں۔ کسی بھی مشکل صورت میں آپ بلڈنگ کے استقبالیے سے رابطہ کریں گے، وہاں نہیں تو سیکٹر انچارج ہوتا ہے اس سے رابطہ کریں گے، وہ نہیں مانتا تو ڈائریکٹ حج سے رابطہ کریں گے، اس سے کام نہیں ہوتا تو ڈی جی حج جدہ ہوتا ہے، اس کا نمبر ہے، کتاب پہ لکھے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ کر لیں۔ کہیں بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو MCO، جسے ہم کہتے ہیں MCO پاکستان ہاؤس، یعنی مین کنٹرول آفس، وہاں پہ آپ رابطہ کریں تو وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اگر کہیں سے بھی نہیں ہوتا تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، اللہ پہ توکل کریں، اللہ ہی آپ کے مسائل مشکلات حل کرنے والا ہے، بندوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ اچھا جی، ایمبولینس اگر آپ کو چاہیے ہو ہنگامی صورت میں، اس کے لیے 997 ہے ایمبولینس، کوئی بیمار ہوتا ہے ساتھی اسپتال لے کے جانا تو 997 پہ آپ کال کریں گے، فری ہیلپ لائن ہے۔ فائر بریگیڈ کے لیے کہیں بلڈنگ میں خدا نخواستہ آگ شاگ لگ جاتی ہے، ایسے لوگ کم امکان ہے لیکن الیکٹرک ہوگا مسئلہ، اس لیے یہ چولہے لے کے جانا منع کر دیا گیا ہے۔ تو فائر بریگیڈ کے لیے 998 پہ آپ فون کریں گے۔ اور تیسرا ہے پولیس شرطہ، جسے ہم کہتے ہیں، پولیس کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہے پولیس ہیلپ کی تو 999 پہ 3999، تو اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہے اس میں کوئی ایسی مشکل والی بات نہیں ہوتی، آپ خواتین کا میں نے بتا دیا ہوا ہے، خواتین کے جو مسائل ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے جو ہمیں ابھی اطلاع آئی ہے، بیگر وہاں پہ بھیک مانگنے والے عام ہو گئے ہیں، کسی کو ایسے پیسے ویسے مت دیں، ہم رحم دل ہوتے ہیں کہ نہیں چلو مانگنے والے ہیں، بغیر تصدیق کے بھی یہ بات اچھی نہیں کہ ہم بغیر تصدیق کے کسی کو دیں۔ لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں، ان کا ویزا لیتے ہیں، ان کی ٹکٹ بھرتے ہیں، وہاں پہ مانگنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو ایسے عام لوگوں کو خیال رکھنا ہے، بھیک نہیں دینی، باقاعدہ قانون بن گیا ہے، پچھلے ہفتے کی بات ہے،
کہ جو بندہ مانگتے ہوئے پکڑا جائے اس کے لیے 50,000 ریال جرمانہ، 1 سال قید یہ بھگتے گا. اس کے بعد کی فنگر پرنٹ لے لیے جائیں گے، واپس داخل ہی ہو سکے گا. باقی جو سزائیں گورنمنٹ پاکستان کی ہوگی وہ الگ ہے. اس لیے خیال رہے وہاں پہ بھیک مانگنا منع ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ احتجاج کرنا، سیاست کرنا، نعرے بازی کرنا آپ سنتے ہیں میڈیا میں، اور اپنی مرضی کا کھانا مانگنا کہ نہیں میں تو چنے آلو کھاتا ہوں، نان ساگ کھاتا ہوں، یہ مطالبہ نہیں کرنا. مرضی کی دوائی مانگنا یہ منع ہے ساری چیزیں. اس لیے کہ دوائیاں جو وہاں پہ گئی ہیں آپ کو وہی ملی ہیں، انہیں میں سے ملی ہیں. ڈاکٹر ہی دے رہا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے. کھانا جو سب کے لیے پکا ہے وہی آپ ایک بندے کے لیے نہیں پکتا. اس لیے میں نے کہا کہ آپ پیسے لے کے جائیں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ اپنی مرضی سے کھا لیں. پیسے کو خرچ بھی کریں نا وہاں، جتنے زیادہ خرچ کریں گے اتنے اللہ تعالیٰ پیسے برکت دیتے ہیں. یہاں یہ بات یاد رکھیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث شریف ہے. جتنے پیسے وہاں خرچ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھا ہوگا وہاں کتنے لوگ مخیر لوگ بڑے بڑے ٹرالے کھڑے ہیں، وہ لسی دودھ پانی پھینک رہے ہوتے ہیں، حاجیوں کو دے رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹرالے لے کے. وہ بھی تو ہے نا، اس لیے ان کو یقین ہے. سعودی میں چھوٹے چھوٹے بچے رکھے ہوئے ہیں. رمضان شریف میں آپ لوگ جاتے ہیں دیکھا کتنا رش ہوتا ہے، ایسے زیادہ رش ہوتا ہے. کھانا فری، لوگ بلا کے لاتے ہیں، منتیں کر کے لاتے ہیں. بچے رکھے ہوئے گاؤں میں لے کے آؤ، یہ لاؤ تال یا شیخ حاجی تال اپنے پاس کہ میرے پاس آئے کھانا کھائیں، سحری کریں افطاری کریں. یہ کیوں ہے؟ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اس میں برکت دینی ہے. تو آپ بھی کوشش کریں جہاں ضرورت پڑتی ہے اس میں خرچہ کرنے میں کنجوسی مت کریں. تو اسی طرح سے کوئی بھی احتجاج مسئلہ حل نہیں ہو، آپ 4 بندے اکٹھے ہو گئے چل جاؤ احتجاج کرتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف، اس کے وہاں پہ پاکستان گورنمنٹ کا کوئی منتقل نہیں ہوتا. تو یہ نہ ہو کسی مشکل میں پڑ جائے، کوشش کریں اس میں آپ دارمداری کریں. جی چلیں جی، وہ کہہ رہے ہیں میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں اس کو ختم کرتا ہوں. پھر بھی کوئی بات پوچھنی ہوگی تو آپ میں آپ کے لیے حاضر ہوں. کہ میں نے جیسے بتایا نا کہ خواتین کے لیے وہاں پہ خواتین رہنمائی کے لیے موجود ہوں گی، تو وہ گروپ کی صورت میں آپ کو ریاض الجنہ جانے کے لیے اور روزہ مبارک میں حاضری کے لیے لے کے جائیں گے. ویسے اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے اشراق، ظہر اور